علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات اور ہمارے جماعت المحدثین، ہمارے حضرت محتمیم صاحب کا ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے علم حدیث اور اس کے متعلقات کے سلسلے میں ایک دروازہ کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دروازے کو جاری اور ساری رکھے اور ہم لوگوں کو علم حدیث اور متعلقات حدیث سے خوب فیض یاب ہونے کا اللہ موقع دے۔ ہمارے دارالعلوم ماٹلی والا میں یہ پہلا موقع ہے جبکہ علم حدیث اور متعلقات حدیث کے سلسلے میں یہ سلسلہ قائم ہوا۔ گجرات میں علم حدیث کا سلسلہ کیسے آیا اور کس طرح وہ سب آپ حضرات مقالات میں سن چکے، اور گزشتہ کل سے مقالات آپ حضرات بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں۔ مقالات ماشاءاللہ بہت ہی جامع معنی اور بہت ہی علوم اور فنون کو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان مقالات کو اگر تفصیلی طور پر جمع کیا جائے تو میرے خیال میں ہر ایک مقالہ ایک کتابچہ یا ایک کتاب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوب محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ محنت کیا چیز ہے میرے عزیز دوستو، اس سلسلے میں تھوڑی سی بات عرض کر رہا ہوں۔ شیخ عبدالفتاح ابو گدہ رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ اعلاء السنن اور مکمل اعلاء السنن کا حاشیہ لکھا ہے۔ انہوں نے مولانا ظفر احمد عثمانی کی بڑی تعریفات کی ہے اور بڑے اونچے کلمات استعمال کیے ہیں، بہت تفصیلی بحث انہوں نے کی ہے۔ مجھے مختصر طور پر یہ عرض کرنا ہے میرے عزیز دوستو، اس سرزمین پر بیٹھنے والے رہنے والے ہمارے اکابر، انہوں نے ماضی کے جو ہمارے اکابر ہیں وہ تو اپنی جگہ مسلمات میں سے، لیکن ابھی قریب زمانے میں جو ہمارے اکابر گزرے، ان حضرات نے حدیث کے سلسلے میں کتنی بڑی بڑی محنتیں کی، اس سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ آپ حضرات کے جو مقالات ہیں یہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ہم سب کو محنت کی توفیق نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیخ عبدالفتاح ابو گدہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت کی بڑی تعریفات کی ہے۔ حضرت کی تعریفات کیوں کی؟ 20 سال تک مسلسل اعلاء السنن کے لکھنے کے اندر حضرت نے لگایا، اور 20 سال میں تعلیم و تدریس اور افتاء کا بھی سلسلہ جاری رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور ہے، غیر مقلدین نے ہندوستان کے اندر سر اٹھایا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ احناف کے پاس احادیث نہیں ہے، ان کے پاس قیاس ہے، قیاس ہی سے وہ سارے احکام اور مسائل کو بیان کرتے ہیں، احادیث سے نہیں، اور ان کے بہت سے مسائل احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو ہمارے حضرت نے مولانا ظفر احمد عثمانی کو کہا کہ آپ اعلاء السنن نامی کتاب لکھیے، ہر باب سے متعلق جو احادیث ہے اس کو جمع کیجئے، اکٹھا کیجئے۔ چنانچہ 20 سال کے اندر مقدمہ اعلاء السنن 2 مقدمے اور مکمل اعلاء السنن 18 جلدوں میں حضرت نے تصنیف کی، اور ادھر افتاء کا بھی سلسلہ جاری ہے، تدریس کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حضرت نے کیسی محنت کی ہوگی، اور اس زمانے میں وسائل کی کمی، کتابوں کی کمی، لیکن اس کے باوجود حضرت نے محنت کی اور محنت کر کے اتنی بڑی کتاب گویا کہ وجود میں لا کر کے رکھ دیا۔ تو اندازہ کیجئے کیا 18 جلدیں تو ہے اعلاء السنن اور 2 جلدیں ہیں مقدمہ اعلاء السنن، اس میں ہمارے حضرت شیخ عبدالفتاح ابو گدہ نے بہت 2-3 جگہوں پر ایک بات لکھی ہے، وہی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شاید بہت سارے ہمارے حضرات ہوں گے اس مجلس کے اندر جو مطالعے میں، ان کے مطالعے میں یہ بات آ چکی ہوگی، پڑھ چکے ہوں گے، لیکن ایک یاد رکھنے کی چیز ہے سب کے لیے، طلباء کے سامنے بھی آپ لوگ سب بیان کر سکتے ہیں۔
آج کل بھی غیر مقلدین جگہ جگہ ہمارے طلبہ کو پریشان کرتے ہیں۔ اس میں یہ حضرت نے بات لکھی ہے، کلمۃ جامعۃ، ایک جامع کلمہ جو گویا کہ تقلید کے منکرین کے سلسلے میں انہوں نے بات لکھی کہ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں کہ احناف کے پاس احادیث صحیحہ نہیں ہے اور جو ہے وہ قیاس ہے، قیاس ہی پر وہ عمل کرتے ہیں، اور بھی طرح طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں۔ تقلید کا وہ لوگ سختی سے انکار کرتے ہیں کہ تقلید درست نہیں ہے، تقلید ہمارے لیے نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرت شیخ عبدالفتاح ابو غدہ کہتے ہیں کہ احناف سے زیادہ تقلید یہ غیر مقلدین کرتے ہیں۔ وہ کس طریقے پر؟ حضرت نے اس کو واضح کیا کہ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے روات کا ثقہ ہونا ضروری، روات کا عادل ہونا ضروری۔ ائمہ جرح و تعدیل نے جو کلام کیا ہے روات کے سلسلے میں، سندوں کے سلسلے میں، کہ اس حدیث کے سارے روات سے کہا ہے، عادل ہے، حدیث متصل السند ہے، تب جا کر کے وہ حدیث قابل استدلال ہوتی ہے۔ اور اگر حدیث ضعیف ہو تو ضعیف حدیث تو گویا کہ احکام اور مسائل اور عقائد کے سلسلے میں قابل استدلال نہیں ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ائمہ جرح و تعدیل ہر حدیث کے بارے میں اجتہاد کرتے ہیں۔ ائمہ جرح و تعدیل اجتہاد کر کے غور و فکر کر کے یہ بتلاتے ہیں کہ اس حدیث کے سارے روات سے کہا ہے، اس حدیث کے سارے روات جو ہے قابل اعتماد ہے، تب جا کر وہ حدیث لی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ہر حدیث کے پیچھے اجتہاد ہے، ہر حدیث کے پیچھے تقلید ہے، اور ہر حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ حدیث قابل اعتبار ہے، قابل ثقہ ہے، قابل معتبر حدیث ہے، یہ اجتہاد کی بنیاد پر ہے۔ چونکہ ائمہ جرح و تعدیل کوئی گویا کہ آیت لے کر کے راوی کے بارے میں نہیں ڈھونڈتے، راوی کے بارے میں جو وہ تلاش اور جستجو کرتے ہیں، اپنے ماحول اپنے حالات کے اعتبار سے جستجو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ راوی کہیں جھوٹا تو نہیں ہے، کہیں یہ راوی کذب بیانی سے تو کام نہیں لیتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ روات کے بارے میں تحقیق کرنا اور چھان بین کرنا، یہی تو گویا کہ حقیقت میں اجتہاد ہے۔ اور یہی اگر دیکھ لیجئے کہ یہ لوگ جتنے ہمارے احادیث ہے، ساری احادیث صحیح ہو یا ضعیف ہو، احادیث کی یہ تقلید کرتے ہیں، لیکن حدیث کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا یہ گویا کہ روات کے عادل ہونے اور ثقہ ہونے پر موقوف، اور روات کا ثقہ ہونا، عادل ہونا یہ ائمہ جرح و تعدیل کے کلام پر مبنی ہے۔ تو ائمہ جرح و تعدیل بھی تو گویا کہ اجتہاد کر رہے ہیں، اور اسی اجتہاد کی آپ لوگ نفی کرتے کہ ہم اجتہاد کو نہیں مانتے، ہم تقلید کو نہیں مانتے۔ ہر حدیث میں آپ گویا کہ ائمہ جرح و تعدیل کی تقلید کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے۔ ہمارا طالب علم یہ مسئلہ اگر کسی جگہ کھڑا کر دے تو کوئی غیر مقلد بات نہیں کر سکتا ہے، ٹھہر نہیں سکتا، ہم تقلید نہیں کرتے۔ کیوں؟ حدیث کا صحیح ہونا، کیا آپ کے والد صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی اور آپ کو نقل کر کے رکھ دی؟ ظاہر بات ہے کہ حدیث کا صحیح ہونا ائمہ جرح و تعدیل کی تحقیق پر مبنی ہے، اور ائمہ جرح و تعدیل نے اجتہاد اور کوشش اور محنت سے کام لی۔ بہرحال ایک تو یہ نقطہ ہمارے حضرت نے بہت ہی الگ الگ جگہوں میں ذکر کیا ہے، مطالعے میں بہت سارے حضرات کے یعنی آ چکے ہوں گے، لیکن میں نے یہ مختصر طور پر ملخص طور پر چند منٹ ہے اسی میں نے عرض کر دیا۔ اس کے بعد محنت کا سلسلہ اور مجاہدے کا سلسلہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بڑی محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول کرے اور مجاہدوں کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ محنت کے سلسلے میں بہت سارے واقعات اور حالات آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں مختصر ایک چھوٹا سا ٹکڑا عرض کرتا ہوں۔ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ مغرب کے رہنے والے ہیں، انہوں نے 2 مرتبہ مشرق کا سفر کیا ہے، 20 سال مسلسل پہلی مرتبہ سفر میں انہوں نے لگایا، کبھی مصر میں ہے، کبھی مدینے میں، کبھی مکہ میں، کبھی عراق میں، الگ الگ جگہوں میں 20 سال۔ اور دوسری مرتبہ جب آئے تو 16 سال کی مدت انہوں نے لگائی مشرق میں، اور اس مرتبہ جب تشریف لائے تو فقر و فاقے کی حالت تھی، بعض مرتبے بھوک اور پیاس کی وجہ سے گھاس کو بھی کھا لیتے تھے، گھاس کے اوپر، ساگ پتی کے اوپر انہوں نے گزر بسر کی، کتنی مشقتیں برداشت کی۔
آج یہ دور اور یہ فتنوں کا ماحول ہمارے اور آپ کے سامنے، اس دور میں حدیث پر محنت اور حدیث کے اوپر کلام یہ بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محنت کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے اور آپ نے قیمت الزمن عند العلماء شیخ عبد الفتاح ابو گڈا کی کتاب پڑھی ہوگی، اس میں ایک ٹکڑا ذکر کیا انہوں نے، عبید بن یعیش رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے بھی شیخ ہیں، امام مسلم کے بھی شیخ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ 30 سال تک مسلسل میں نے اپنے منہ میں لقمہ نہیں ڈالا۔ میری بہن تھی جو میرے منہ میں لقمہ ڈالتی تھی، میں کھاتا تھا اور ہاتھ کو حدیث کے لکھنے کے اندر لگائے رکھتا تھا، ہاتھ کو حدیث کی کتابت میں مشغول رکھتا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے چند واقعات میں نے عرض کیے میرے عزیز دوستو۔ اللہ تعالی ہم سب کے علوم میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی علم حدیث سے ہم سب کو وابستگی نصیب فرمائے، اور علم حدیث کی خدمت کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا اقبال صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند، انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا، اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو ترقیات نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اخلاص نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔